علیکم، میں ہوں مونا خان کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے۔ آج میرے ساتھ کافی اہم شخصیت موجود ہیں جی، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما انفارمیشن منسٹر سندھ سید ناصر حسین شاہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے مبارکباد دینی تھی، ایک تو یہ کہ آصفہ صاحبہ نے آفیشلی طور پہ سیاست میں انٹری دے دی جو کہ کافی کامیاب رہی، پھر بختیار بھٹو صاحب کی بھی انگیجمنٹ ہوگی، تو کیا ہم آنے والے دنوں میں بلاول صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خوشخبری سننے والے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بالکل جی، بہت جلد چیئرمین بلاول صاحب کے لیے بھی خوشخبری آپ سنیں گے کہ ان کی بھی شادی جو ہے قریب ہوگی، اور بختیار بی بی کی منگنی ہو گئی۔ بہت ہی خوش ہیں سب لوگ، اللہ اس گھر میں مزید خوشیاں دے۔ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کی خوشی آئی ہے وہاں پہ۔ تو بی بی شہید کی فیملی ہے جی، شہید بھٹو کی فیملی ہے، ہمارے دعا گو ہیں ہم ان کے لیے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کے ایک اور شہزادے کمیل جن کا نام ہے، ان کو بھی ہم بڑے سیاست میں بڑے ایکٹیو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آنے والے دنوں میں ان کو بھی کامیاب سیاستدان دیکھنے والے ہیں، یا کیا ان کا فیوچر ہے سیاست کو لے کے؟ میرے جو بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، اس میں سے اگر کسی کو پالیٹکس کا تھوڑا بہت شوق ہے یا جو کر رہا ہے، وہ کمیل حیدر صاحب ہی ہیں، اور بڑی محنت کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جس طرح ہم لوگ کام کرتے تھے وہ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے میرا حلقہ ہے، مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مصروفیت ہے، جو کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ حلقے میں بھی زیادہ اسی کی پریزنس رہتی ہے۔ وہ خود بھی لوکل گورنمنٹ میں ہے، اپنے وہاں کا ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی رہا ہے، پھر وہ LCA جو ہے لوکل کونسل ایسوسی ایشن سندھ کا صدر بھی ہے، تو کام کر رہا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ سر ابھی میں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کی بات کی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی وہ الیکشن کے لیے اب تیار ہیں؟ بالکل آگے الیکشن جی بالکل، آصفہ بی بی شہید کی تصویر ہیں اور ان کی لیگیسی ہیں، اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ وہ ملتان کے جلسے میں کوئی ان کا پہلا انٹری تھا، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے بھی پالیٹکس میں رہی ہیں، اور چیئرمین بلاول صاحب کی جو کمپین ہے الیکشن کی، وہ ساری انہوں نے چلائی، کیونکہ وہ تو پورے ملک میں تھے، تو بی بی وقتاً فوقتاً مختلف ایونٹس میں آتی رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں شہید محترمہ کی تصویر جھلکتی ہے، سب لوگ، میں اس دن جلسے میں تھا ملتان کے میں، تو جب وہ تقریر کر رہی تھیں تو میں نے بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو شاہ صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ جو جلسہ ہوا ملتان کا کافی کامیاب بھی رہا، کیا واقعی جنوری میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح موجودہ وفاقی حکومت پر گھبراہٹ سی طاری ہے، اور پرائم منسٹر صاحب پہلے جلسے کے بعد سے ہاتھ گھما رہے ہیں منہ پہ، جو تڑی دی جاتی ہے اس طرح، اور ابھی لاہور کے جلسے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کرسیوں والوں کو دیکھ لوں گا، جو مائک سسٹم والے ہیں ان کو دیکھ لوں گا، اور مختلف، بس یہ گھبراہٹ کی نشانی ہوتی ہے۔ نہیں تو پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے خود دھرنے دیے، تب کہتے تھے کہ جی وہ میں کنٹینر بھی دوں گا، ساری کچھ دوں گا، سب لوگ کریں، اب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، جتنے لوگ جلسہ گاہ میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ باہر ہوتے ہیں، پھر انہوں نے سوائے سندھ کے دیگر صوبوں میں تو بڑی سختی بھی کی، لوگوں کو گرفتار کیا، کیسز کیے، ہنڈرنسز، روڈ بلاک کیے، صرف ملتان میں نہیں، اس سے پہلے بھی گجرانوالہ میں بھی یہ کیا انہوں نے، اور پشاور میں بھی انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا بہت، اور ابھی لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، تو ملتان میں تو انہوں نے راستے بند کر دیے، گرفتاریاں کی، تشدد کیے، سب کچھ کیا، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو نہ روک سکے، ان کا اور جوش و خروش بڑھ گیا۔ اچھا سر، جوش و خروش کافی اچھا تھا، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ کووڈ-19 کی جو پہلی ویو تھی اس میں سندھ گورنمنٹ نے کتنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پلیز سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنائیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں وفاق جب کہتا ہے تو سندھ حکومت کا الگ موقف ہے، اس حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا وضاحت چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ کووڈ کے لیے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، ہم نے خود کو بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، لیکن اس وقت پولیٹیکلی طور پر سیاسی سوچ یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ 18 ہے، خان صاحب جو ہیں یا ان کی جو حکومت ہے، وہ کووڈ 19 سے زیادہ خطرناک ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے،
تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ تھوڑا سا رسک لیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے ہر جگہ پہ. اور یہ کیسا کرونا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جلسے ہیں، ان کے اجتماع ہیں، وہاں تو جاتا نہیں ہے. یہ کرونا نہ ہوا نیب ہو گیا کہ کرونا بھی صرف اپوزیشن کے جلسوں میں آتا ہے، نیب کو بھی صرف اپوزیشن والے نظر آتے ہیں. ابھی شاہ صاحب آپ نے بات کی کہ 2018 کا جو کرونا ہے اس نے ہماری صحافی برادری کو بھی کافی افیکٹ کیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی جو واقعی ریل کرونا ہے کووڈ-19، اس میں انفارمیشن منسٹری نے صحافیوں کے لیے کیا کام کیا؟ دیکھیں، ہم نے خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات تھیں کہ جو لائبلٹیز ہیں ہمارے ہاں کوئی 2-3 سال سے ان کی لائبلٹیز نہیں دی گئی تھیں میڈیا ہاؤسز کی، کہ ان کو فوری کلیئر کریں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤسز کو پابند کریں کہ ان کی لائبلٹیز ان کو ملیں گی، وہ ہمیں انشور کریں کہ جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تنخواہیں بھی دیں گے اور ان کو وہ نکالیں گے بھی نہیں، وہ ڈاؤن سائزنگ جو کر رہے تھے وہ بھی نہیں کریں گے. بلکہ انہوں نے چیئرمین صاحب نے کووڈ کے دنوں میں ہمیں احکامات دیے، چیف منسٹر صاحب کو اور مجھے ایز اے انفارمیشن منسٹر. تو ہم نے کوشش کی کہ کس طرح کا قانون لانے کی کہ ہم جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو ایڈوانس میں کچھ اماؤنٹ دے دیں، لیکن جو ان کے سیلریز اکاؤنٹ ہے جس سے سیلری ڈرا ہوتی ہے ان کے امپلائیز کی، لیکن اس میں تھوڑی سی سیپرا کی دیگر چیزوں کی ہمارے اوپر تھوڑی سی قدغن آئی کہ جی آپ ایڈوانس پیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ تھا پلان کہ ہم ہر میڈیا ہاؤسز کو ایڈوانس بھیج دیں اور ان کو کہیں کہ بھئی آپ نے سیلریز دینی ہے، لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں، اور پھر اس مد میں جب جیسے ہماری ایڈورٹائزمنٹ آتی ہیں وہ ہمیں ایڈجسٹ کر دیں اس لحاظ سے. اور پھر ایک جو چیز آتی تھی، شکایت آتی تھی کہ جی ہر جگہ پہ کچھ ایجنسیز جو ہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں پرسنٹیج میں، تو ہم نے وہ قانون بھی پاس کر دیا کہ 15% صرف ایجنسی کو ہوگا اور 85% سیدھا میڈیا ہاؤسز کو ہو. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے. پھر جو اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوئے، کووڈ پازیٹیو ہوئے، تو ان کی کوشش کی گئی مالی مدد کی بھی، ان کے علاج کی بھی، اور کچھ ہمارے دوست اس جہان سے بھی گئے، ان کی بھی ہم نے سپورٹ کی. اچھا شاہ صاحب، میں خود خاتون ہوں تو میرا سوال یہی ہے صحافی برادری کو لے کے کہ اسپیشلی کوئی مخصوص، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو خواتین بے روزگار ہوئی ہیں اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا گیا تو پلیز اس پہ آپ دیکھیے، اسپیشل پیکیج تو ویسے سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے پروگرام ہیں، لیکن ظاہر ہے میں جس سے آپ منسلک ہیں وہ، لیکن ویسے تو خواتین کے لیے SRSO کے تحت ہمارے بڑے پروگرام آئے ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں خواتین جو ہیں انہوں نے اپنے گھروں کو چلایا، وہ اپنے گھروں کو چلانے کے قابل ہوئی ہیں. بلکہ میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کا ضرور وزٹ کریں. جن علاقوں میں SRSO کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں خواتین کو اس طرح سپورٹ کی گئی کہ وہ اپنا گھر چلا سکیں، مثال چھوٹے گاؤں میں، علاقوں میں کہیں ان کو چھوٹی دکانیں انہوں نے کھول لیں، انہوں نے مویشی لے لیے، دستکاری کی مشینیں لے لیں، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایک کام ہوا ہے اس پہ. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں اس پر ضرور ہم لوگ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. یہاں ہم حالیہ بارشوں کی بات کرتے ہیں کہ بارشوں کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے، وفاق اور جی سنگھ حکومت سب بیٹھ جاتے ہیں اور ایک کچھ چیزوں پہ کوارڈینیشن کمیٹی کو رکھتے ہوئے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو مجھے اب یہ بتائیں اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے، کتنی کامیاب ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ اگر اس میں آن بورڈ ہے، پھر عدالتیں بھی اس میں آن بورڈ ہیں. ان کی سپورٹ یہ ملتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اسٹے لے آتے ہیں، اگر کہیں پہ ہم ڈرائیو کرتے ہیں انکروچمنٹ ہٹانے کی جو نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادتی ہوئی ہے پچھلے ادوار میں، اور بلدیاتی اداروں نے لوگوں کو نالوں کے اوپر لیزڈ کر کے دے دیے، اور وہ ظاہر ہے ان کے پاس ڈاکومنٹس تھے. جب ہم لوگ ان پر ایکشن لیتے تھے تو وہ اسٹے لے آتے تھے. لیکن اب چیف جسٹس صاحب نے جب سے ایکشن لیا ہے اور انہوں نے احکامات دیے ہیں، تو اب لوور کورٹس ان کو اسٹے نہیں دیتے، تو ہمارا کام کچھ آسان ہو گیا. پھر وفاقی حکومت کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ علاقے جو پروونشل گورنمنٹ کی اس میں نہیں آتے دسترس میں، ان پر وہ بات کرتے ہیں، اور پھر کور آفس کی ہمیں بڑی سپورٹ حاصل ہے. تو یہ ایک اچھا پلان بن رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کراچی آئٹس کو.
سر ہم نے مان لیا کہ کراچی تو ایک وجہ رہ چکی ہے کہ وفاق سے نہیں بن سکی, کچھ پیکیجز اناؤنس ہو کے نہیں کام ہو سکا, لیکن ہم بات کرتے ہیں انٹیریئر سندھ کی, وہاں پہ آپ لوگ کی کافی عرصے حکومت تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹیریئر سندھ میں کتنا کام ہو چکا, پیپلز پارٹی کی کیا کنٹریبیوشن ہے انٹیریئر سندھ کو؟ دیکھیں میں پورے سندھ کی بات کروں گا نا, کراچی ہمارا دل ہے, اس کو اس سے علیحدہ نہ کریں, تو پورے سندھ میں ہی کام ہوئے ہیں. اور اگر آپ کراچی کے علاوہ دیگر ڈسٹرکٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی کام ہوئے. اور دیکھیں ہمارے, اگر آپ نے بیانات سنے ہوں گے اپوزیشن کے, تو جب وہ کراچی میں آ کر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھیں کراچی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے, ان کو ووٹ نہیں ملتے, تو باقی انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہاں کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ووٹ ملتے ہیں. اچھا پھر جب وہاں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, ادھر ہی کہہ دیتے ہیں, پھر بیانیہ چینج ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا سندھ کا, پوری سندھ میں کام نہیں کیا. تو یہ ان کی منافقت ہے, ان کے دو رویے ہیں, وہ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں ہم نے یہاں پہ کام کیے, اور جس کی وجہ سے جو الیکشن 2018 ہے اس میں ہمیں 2008 جس میں بی بی شہید ہوئی تھیں, لوگوں میں بڑا ایموشنز تھے, 2008 2013 سے بھی زیادہ نشستیں جو ہیں وہ ہمیں 2018 میں ملی ہیں. اور بلکہ کراچی میں بھی ہماری سیٹیں بڑھی ہیں, ہماری سیٹیں کم نہیں ہوئیں, ہماری سیٹیں یہاں پہ بڑھی ہیں. تو اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو کراچی میں جس طرح کے الیکشنز ہوئے تو کچھ ہماری سیٹیں گئی بھی ہیں, لیکن ہم نے کام کیا ہے. لوگ جو ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے, کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں صرف دو چیزیں کہہ دیتا ہوں, بس اس کا موازنہ آپ کر لیں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک صوبے نے کوئی ایسے ہاسپٹل بنائے ہوں جہاں پہ دل کا علاج مفت ہو رہا ہو, نہ صرف یہاں کے لوگوں کا بلکہ پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں. اور ایک یونٹ نہیں ہے, مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ یونٹ بنائے گئے ہیں. کوئی ایک صوبہ مجھے بتا دیں جس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہو اور مفت ہوتا ہو, کینسر کا علاج ہوتا ہو سائبر نائف سے یا دیگر علاج سے اور مفت ہوتا ہو. یہ صرف سندھ ہے. اس طرح اور بہت سی فیلڈ ہیں جس میں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں نا کہ یہ پرفارمنس ہے نا, جو بات نہیں ہوتی ہماری, صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے اور یہ ہے وہ ہے, جو جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے لوگوں کی, اور پھر وہ ایسا پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ سب لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہاں پہ پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس ہے, تو وہاں پہ پی ایم ایل این کی لائن فورس ہے, تو پیپلز پارٹی کون سی فورس ہے وہاں کے لیے؟ ہماری ہاتھ جوڑ فورس ہوتی ہے, ہماری ہر جگہ پہ سارے جو ہیں ہمارے اپنے ہیں, اور ہماری کوئی فورس وورس پر ہم کوئی یقین نہیں رکھتے, ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں. فورس پتہ نہیں کس لیے بنائی جاتی ہے, ہماری خدمت فورس ہے, لوگوں کی خدمت کرتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب, یہ ہماری جو حکومت ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ این آر او ہے, ویسے کسے این آر او چاہیے, یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں چاہیے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس وفاقی حکومت نے کوئی چیز پرفارم نہیں کیا نا. جتنے انہوں نے وعدے کیے تھے ان دنوں میں جب یہ حکومت میں نہیں آئے تھے, ان میں سے ایک چیز پر بھی یہ نہیں ہے. پھر یہ یو ٹرن کہہ دیتے ہیں جی, یو ٹرن ہر ایک کوئی چیز گنوا دیں. اچھا پھر یہ چھپنے لگے جی بیانیہ انہوں جی ہم این آر او نہیں دیں گے, جی کرپشن کے اوپر حساب لیں گے, احتساب کریں گے. کس نے ان کو منع کیا احتساب سے؟ این آر او ان سے مانگ کون رہا ہے؟ اچھا انہوں نے احتساب بس یہ ہے کہ بالکل صرف وکٹمائزیشن کرنی ہے, صرف اپوزیشن کا کرنا ہے, جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف جانا ہی نہیں ہے. جن کے ریفرنس بھی بنے ہوئے ہیں وہ ضمانتیں نہیں کراتے کیونکہ وہ جی پی ٹی آئی کی اس میں بیٹھے ہیں. کوئی ایسا نہیں, آئی واش کے لیے ایک دو کو گرفتار کر لیں گے پھر وہ آگے آ جائے گا. اور پھر این آر او انہوں نے خود دی ہیں. نیب کا آرڈیننس انہوں نے نکالا کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. ایمنسٹی اسکیم یہ خود لائے, جو کہتے تھے کہ جی ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ چوروں کو فائدہ دیتی ہے, اور جو چور ہوتے ہیں وہی لاتے ہیں. کوئی ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے کی ہو بہتری کے لیے. بیانیہ تھا ان کا, وہی چل رہا ہے. اور اچھا شاہ صاحب, ابھی حالیہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہم وہیں پہ موجود تھے, کیونکہ ہم نے بلاول صاحب کی جو کیمپین تھی کافی سکسیزفل رہی, کیونکہ ہم نے عام لوگوں سے بات کی, اور جس طرح سے بلاول صاحب نے پیپلز پارٹی کو وہاں الائیو کیا ہے, نو ڈاؤٹ. آپ اس الیکشن کو کس طرح سے دیکھا ہے, اور آپ کا اس حوالے سے دیکھیں وہاں پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے وہی وہاں پہ اس کی زیادہ سیٹیں نکلتی ہیں.
لیکن یہ واحد وفاقی حکومت ہے کہ جس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. ان کو 2/3 اکثریت وہاں پہ نہیں ملی. نہیں تو پیپلز پارٹی کو بھی جب حکومت میں تھی الیکشن ہوئے تو ان کو بہت زیادہ سیٹس ملی. PMLN کو بھی ایسے ہی ملی. بلاول صاحب نے جو وہاں پہ کمپین کی اس کا بڑا اثر ہوا, لوگوں میں جوش و خروش آیا. اور اس کی فگرز ہیں نا, فگرز یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 25% ووٹ لیے, PTI نے 24% ووٹ لیے اور ان کی سیٹیں 9 ہو گئی. ہماری سیٹیں جو ہیں 3 ہیں, وہ ہم نے ووٹ ان سے زیادہ لیے. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا, رزلٹ کس طرح چینج کیے گئے, رزلٹ نہیں دیے گئے. اور پھر PDM کی دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے علیحدہ ووٹ لیے. اگر ان سب کے ملائیں تو کوئی 50 سے زیادہ % بنتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ وقت تاریخ بتائے گی کیا ہے. لیکن جو چیئرمین صاحب نے وہاں پہ کمپین کی اس میں بڑا جوش و خروش تھا لوگوں میں, اور اس کی وجہ سے واحد پارٹی تھی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے. شاہ صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کیا, کافی بزی ہوتے ہیں, ایک میڈیا کو ٹائم دینا, میٹنگ, ساری چیزیں کس طرح سے مینیج کرتے ہیں ماشاء اللہ والد ہسبینڈ, کس طرح سے, کیونکہ لائف مشکل نہیں ہو جاتی. ابھی جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے اتنے ایگزاسٹ بندہ ہو جاتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور ذمہ داریاں منسٹریز ملی ہوئی آپ. بالکل اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ کا شکر ہے, اگر کوئی میرے پاس آتے ہیں کوئی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ بھیجتے ہیں کام کسی کا. انفارمیشن منسٹر ہوں تو میڈیا میں مجھے جانا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں گزارا. تو فیملی کو ٹائم دیتے ہیں آپ؟ وہ بہت ناراض رہتی ہیں خاص طور پر ان کو ٹائم کم. اچھا سر, میرا آخری سوال ہے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اب الفاظ ہی ہیں کیونکہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, یہ میں پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انہی پرائم منسٹر صاحب نے دعا مانگی تھی کہ مودی جیتے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو. کیا مسئلہ حل ہوا؟ اس جب سے پاکستان بنا ہے, کشمیر اپنی جدوجہد کر رہا ہے آزادی کی, ان کے آنے سے پہلے تک جو کچھ ظلم وہاں پہ ہوئے اور یہ جو ان کے آنے کے بعد ہوئے, یا آپ موازنہ کر لیں تو سب سے زیادہ ظلم اس وقت ہوا ہے اور جو وہاں پہ ہوا ہے. لیکن ان کی فارن پالیسی آپ دیکھ لیں کس طرح بری طرح سے ہم ناکام ہوئے. ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا وہاں پہ, جن کی اس میں بھی ان کی کوتاہی تھی. ان کو سب نے سپورٹ کی. اتنے اختلافات کے باوجود چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو جو جس طرح کی بھی سپورٹ چاہیے. لیکن یہ ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ ایشو ہوا یہ خود جاتے, بریک فاسٹ کسی ملک میں کرتے, لنچ یا ڈنر کسی دوسرے ملک میں کرتے, اپنی پالیسی ان کو بتاتے کہ یہ ظلم ہوا ہے. کہیں نہیں گئے. ان کو جو پذیرائی ملی سب کے سامنے. تو یہ بہت بری طرح ناکام حکومتیں. آج عام آدمی کا حال دیکھ لیں کہ اگر وہ آپ بتا دیں کہ عام آدمی صحیح طریقے سے روٹی کھا سکتا ہے, اگر وہ 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے تو اپنے جو بیمار ہیں فیملی میں ان کی دوائیوں کے لیے پریشان ہے, اگر وہ دوائیاں پرووائڈ کرتا ہے تو بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتا, بجلی کے بل نہیں دے سکتا. یہ حالات جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 سال یہ حکومت کرے. 5 سال, یہ 2 سال میں اس نے اتنا برا اشر کر دیا ہے. آپ دونوں حکومتوں کا موازنہ کر لیں, PML جو N ہے, PPP ہے, جتنے قرضے انہوں نے لیے تھے اس سے زیادہ تو انہوں نے یہ 2.25 سال میں لے لیے, جو ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ہم صرف بات نہیں کر رہے. مکمل کر لی تھی تو ہم کہاں کھڑے ہیں ویسے؟ اللہ نہ کرے یہ 5 سال مکمل کرے. نہیں لگتا کہ یہ 5 سال مکمل کریں گے کیونکہ ان کے بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں. اللہ دیکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے نا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن ہے کہ بھئی سب سے اہم پاکستان ہے, اس کے بعد ہماری عوام ہے, تو پھر یہ مقتدر ادارے ہیں یا ظاہر ہے سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو جلدی جان چھوٹ جائے گی ان کی نااہلی سے انشاءاللہ. اگر نہیں چھوٹی تو یہ سوال وہیں پر ہے. بالکل چھوٹے گی, کنفرم. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا سب سے اہم پاکستان, جی سب کے لیے سب سے اہم پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.